تلنگانہ سیکریٹریٹ میں مساجد کی دوبارہ تعمیر کے مسئلے پر آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ارکان اور دیگر مسلم تنظیموں کے ذمہ داران، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد صدر مجلس اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ علماء اکرام و مشائخ اعظام اور مسلم تنظیموں کے ذمہ داران نے وزیر اعلیٰ سے سیکریٹریٹ کی مساجد کے بارے میں اپنے موقف کا اظہار کیا، جس پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے وفد کو یہ تیقن دیا کہ نئے سیکریٹریٹ میں مساجد، مندر اور ایک چرچ کی تعمیر حکومت کے خرچ پر کی جائے گی، اور کہا کہ مجوزہ اسمبلی سیشن کے بعد مساجد کے ساتھ دیگر عبادت گاہوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ KCR کے اس تیقن کے بعد وفد نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور پھر وفد نے دارالسلام پہنچ کر میڈیا سے مخاطب کیا۔ میڈیا کو KCR سے ملاقات کے تمام روداد تفصیل سے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے بیان کیا، جس کا کچھ حصہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سن کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے، تھوڑا دیری ہو گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ریاست تلنگانہ کے جو اراکین ہیں وہ اور جمعیت العلماء جماعت اسلامی ہند، مولانا اکبر نظام الدین صاحب، ہمارے حیدر آغا صاحب اور تعمیر ملت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور مفتی خلیل احمد صاحب کی قیادت میں انصاری صاحب ہم لوگ سب جا کر چیف منسٹر سے ملاقات کیے۔ سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد کی جو شہادت ہوئی اس کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے طرف سے چیف منسٹر کو تمام مسلمانوں کے احساسات اور تکالیف سے بھی اس کو واقف کرایا، اور ایک ریپرزنٹیشن بھی چیف منسٹر کو دیا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راجشیکھر ریڈی کے زمانے میں بھی یہ مسجد کو شہید ہو گئی تھی، بنایا گیا تھا، نمبر 1۔ دوسری یہ ہے کہ سیکریٹریٹ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے اور اس کے اندر یہ مسجدیں شہید ہوئی تھی، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس کو بنانا، کیونکہ ڈیمولیشن جب ہوا سیکریٹریٹ کا، اس کے ڈیمولیشن کے دوران ہی یہ مسجدیں شہید ہوئیں، اسی لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر ہم کو پورا اسکرین کے اوپر ایک علاقہ بتائے کہ اگر آپ چاہتے تو میں اسی جگہ پر ایک بڑی عالی شان مسجد بنا دیتا ہوں۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی خلیل احمد صاحب، مفتی غیاث صاحب، مولانا انصاری صاحب، مولانا اکبر نظام الدین صاحب، ہمارے تعمیر ملت کے ضیاء الدین صاحب، حامد محمد خان صاحب نے، ہم سب نے کہا، CM سے کہا کہ سر جیسا شروعات میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جہاں مسجد ایک بار بن جاتی اس کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ درجے وقف بھی ہے، رجسٹرڈ وقف ہے۔ تو CM اتفاق کے بولے کہ ٹھیک ہے، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی جگہ پر ہم لوگ بنا دیتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ CM نے منسٹر RNB سے کہا کہ آپ اکبر صاحب سے بھی تھوڑا کنسلٹ کر کے اس کا نقشہ بنائیے، اور نقشہ بنانے کے بعد جلد سے جلد نقشہ بنے گا اس کا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مندر بھی اور گرجا گھر بھی ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد کیا جائے گا، یہ گورنمنٹ وہاں پر اس کا کام کرے گی۔ اور ہم نے یہ بھی CM سے گزارش کی کہ آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف میں قبرستان کی گورنمنٹ کی کہیں زمین ہے تو آپ دیجئے، جس میں ہم سنی حضرات، مہدوی فرقے کے لوگ اور شیعہ فرقے کے لوگوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ تو CM نے کنسرن متعلق آفیسر سے کہا کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرو، اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی دکھے گا اس کو وہ کریں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نامپلی پہ جو زیر تعمیر انیس الغربا کی بلڈنگ ہے وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے تعمیر کے لیے،
اور 3 فلور ڈالنے سے وہ کام مکمل ہو سکتا ہے. تو چیف منسٹر نے RNB منسٹر سے کہا کہ فوراً، کیونکہ یہ نیا کام نہیں ہے، آن گوئنگ ورک ہے، پرانا کام ہے، اس میں آپ اس کو جلد سے جلد اس کو تکمیل کروائیے، اس کو مکمل کروائیے. پھر ہم نے CM کو اردو زبان کے بارے میں بھی یاد دلایا. تو چیف منسٹر سے اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو داں کو اس کا وائس چیئرمین بنانا ضروری ہے. تو چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ایک قابل شخص کو آفیشیل لینگویج کمیشن کا وائس چیئرمین بنایا جائے گا. تو ہماری امید یہ ہے، ہماری پھر سے کوشش یہ رہے گی، اور اسلامک سینٹر کی جو ہائی ٹیک سٹی میں نشاندہی کی گئی تھی، اس کا بھی عنقریب میں اس کا افتتاح کیا جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے، ہماری ابھی بھی جدوجہد یہ رہے گی کہ جلد سے جلد اسی مقام پر جہاں پر ہماری دونوں مساجد تھے اس کا سنگ بنیاد ڈالا جائے، وہ مسجدیں جلد سے جلد اس کا تعمیر شروع کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اسی دن اس کا بھی کام شروع ہوگا. اور یہ جنرلی رودات تھی. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. امبر پیٹ، ہاں، دونوں بھی CM کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہوگی. مجھے یقین ہے ہم سب نے CM کو یاد دلایا. یہ ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا مسجد نہیں ہے بول کے آپ بول رہے، میں بول رہا ہوں مسجد ہے. آپ سوال جب کریں تو مسجد کی اہمیت کو سمجھو. آپ مسجد ہے اور رہیں گی، اس پہ ہم بات کیے CM سے. انشاءاللہ تعالی ہم کو امید ہے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے گا. مگر آج کی جو میٹنگ تھی یہ بالخصوص سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی ان کی شہادت ہوئی، اس کے تعلق سے ہم نمائندگی کیے. مگر اس میں ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں اس پر بھی بات ہوئی. سر، آپ نے کہا کہ ایک ہی دن مسجد اور چرچ، گرجا گھر کی نیو رکھی جائے گی. کیا گرجا گھر بھی ٹوٹا تھا کیا؟ نہیں، گرجا گھر نہیں ٹوٹا تھا، مگر یہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک مثال ہے جہاں پر حکومت وقت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے. اور چرچ کے ذمہ داروں نے بھی چیف منسٹر سے جا کر ریکویسٹ کیا تھا، ریپرزنٹیشن کیا تھا کہ ہم کو بھی وہاں پر جگہ دی جائے. تو چیف منسٹر نے بحیثیت چیف منسٹر یہ فیصلہ لیا کہ ہاں ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کی عمل آوری کے لیے وہ فیصلہ لیا گیا. گردوارے کا بھی ہے پروپوزل، بات کر رہے ہیں CM سکھ لوگوں سے. ہاں، ایئرپورٹ کی مسجد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ایک ضعیف پارٹی جس کا نام کانگریس ہے وہ اقتدار میں تھی، تو ذرا ان لوگوں سے بھی سوال کرنا آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. کیا پہلے طے ہوا تھا؟ نہیں، سنیے، آپ کا سوال اچھا ہے سومت. مسجد کا اسی جگہ پر تعمیر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور CM نے اب بیان تو دیا، انہوں نے اپنے ریگریٹ کا بھی اظہار کیا تھا، مگر ہم یہ جا کر ان کو بتائے ہیں کہ اسی مقام پر جس جگہ پر مسجد تھی جس کا گورنمنٹ اس کی کسٹڈی میں تھی، وہ تو اسی جگہ پر تعمیر ہونا. اور چیف منسٹر ایگری ہو گئے کہ اسی مقام پر C بلاک میں اولڈ C بلاک، اولڈ D بلاک میں رجسٹرڈ وقف ہے یہ زمین، اور مسجد وہاں پر تعمیر ہوگی.